میرا نام احمد ہے، میں ریاض کا رہائشی ہوں۔ میرے والد ایک بڑی کاروباری شخصیت ہیں۔ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا تھا۔ گھر میں دولت کی اس قدر ریل پھیل ہے کہ میں پیسہ اڑاتے تھک جاؤں، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ مجھے دنیا کی ہر آسائش میسر تھی، بیٹھے بٹھائے پیسہ مل جاتا تھا تو روزگار کا جھنجٹ نہیں تھا۔ بیوی بچے ہیں جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ہر شے کی دستیابی کے باوجود زندگی میں ایک خلا تھا۔ کام دھندے کی مجھے فکر نہیں تھی۔ گھر پر کام کرنے کے لیے نوکر چاکر تھے۔ میری کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ میں بور ہوتا رہتا تھا۔ بوریت حد سے بڑھی، ذہن کو خالی پڑے عرصے دراز ہونے لگا تو شیطان کو دے دیا۔ اب خالی مکان شیطان کی دکان بن گیا۔ وہ مجھے بوریت ختم کرنے کے نت نئے طریقے بتانے لگا۔ میں زندگی کا ہر تجربہ کر چکا تھا۔ اب میں کسی نئی مصروفیت کی تلاش میں تھا کہ ایک دن میرا کرایہ دار شیطان کہنے لگا، تم نے بھرپور زندگی گزاری ہے، ہر تجربے کا مزہ چکھا ہے، لیکن خدا کی حرام کردہ اشیاء سے تم ہمیشہ دور رہے ہو۔ کیوں نہ یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا جائے؟ سچ ہے کہ تمام عمر شراب و شباب سے دور رہا تھا، لیکن فراغت نے زندگی کو اس قدر پھیکا کر دیا تھا کہ میں اس میں رنگ بھرنے کے لیے بے قرار تھا۔ پہلے تو میں ہچکچایا، مگر پھر میرا کرایہ دار نے مشورہ دیا کہ ان حرام کردہ کاموں کا تجربہ کرنے کے لیے گناہوں کا مرتکب ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس چھوٹی موٹی مستی میں مان گیا، لیکن اس شہر اور اس ملک کی اکثریت ہمارے خاندان سے واقف ہے۔ میں کسی کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے بیرون ملک جا کر اپنے شوق پورے کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ بھی اسلامی ملک تھا، لیکن یہاں میں نے اپنے ہم خیال دوست ڈھونڈ لیے۔ وہ بھی میری طرح مسلمان تھے، لیکن نت نئے تجربے کرنا چاہتے تھے۔ کہاں سے آغاز کیا جائے؟ تجربہ کرنا چاہتے تھے، کہاں سے آغاز کیا جائے؟ میں سوچتا رہا۔ پھر ایک دوست نے مشورہ دیا کہ کلب چلتے ہیں۔ کلب کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، سو آئیڈیا اچھا لگا، اور میں نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر اسلام کو کی وضع کردہ سرخ لکیر کو پار کر کے کلب کی پررونق زندگی میں قدم رکھ دیا۔ یہ وہ سرخ لکیر تھی جس کے اس طرف شیطانی قوتوں کی حکمرانی تھی۔ میں رب کے حلال طیب اور جائز سے نکل کر حرام ناجائز اور کثیف سلطنت سے میں داخل ہو گیا۔ میرا ارادہ بس چھوٹے موٹے ایڈونچر کرنے کا تھا، لیکن گناہ کبیرہ سے دور رہنا، یہ میرا پختہ ارادہ تھا۔ میں تو بس بوریت ختم کرنے کے لیے کوئی سرگرمی ڈھونڈ رہا تھا۔ ہم کلب گئے۔ پہلے پہل ہچکچاہٹ ہوئی، احساس جرم تھا۔ خدا کے بندے، یہ کہاں گئے تم؟ دل نے پوچھا تو دماغ نے توجہ گھڑی کہ گناہ کرنے تھوڑی نہ آیا ہوں، بس بیٹھا ہی تو ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر شراب کا دور چلا۔ سب نے شراب اڑائی، لیکن میں نے اس سے منہ پھیر لیا۔ میں نے بس اس زندگی کو دیکھنا ہے، تھوڑی بہت مستی کرنی ہے اور واپس اپنی دنیا میں لوٹ جانا ہے۔ جوا کا دور چلتا تو اس پر بھی لعنت بھیج دیتا۔ میں دوستوں کے ساتھ جاتا اور وہاں بیٹھ کر آنکھوں کو اس دنیا کے نظارے میں اتارنے کی اجازت دیتا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ نہ قلب سے کراہیت محسوس ہوئی، نہ شراب سے دل خراب ہوا، اور نہ جوا اجنبی لگا۔ ان گناہوں سے آج بھی اجتناب ہی کرتا تھا، لیکن دل دماغ میں ماحول ایسا رچ بس گیا تھا کہ اب گناہ ہی نہیں لگتا تھا۔ میری آنکھیں، کان، دل اور دماغ ان حرام اشیاء کے لیے انسٹیٹیوٹ ہو گئے تھے۔ دل کراہیت محسوس نہیں کرتا تھا، روح بے چین نہیں ہوتی تھی۔ شراب کباب کے ساتھ شباب کا وقت بھی آتا تھا۔ میں راضی تھا کہ میں کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا، میں بس چھوٹے موٹے تجربات ہی تو کر رہا ہوں۔ حسین دوشیزائیں ہمارا دل لبھانے کو آتی۔ پہلے فلرٹ ہوتا، بعد میں بھی خشوع و خضوع سے اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ پھر چند نوجوانوں نے ان دوشیزاؤں کی زلفوں میں الجھتے اور کمرے میں جا کر دروازے بند کر لیتے۔ میں نے حرام دروازے کھولے ضرور تھے، لیکن ان گناہوں سے خود کو دور ہی رکھا تھا۔ سو کافی دن یہ سلسلہ فلرٹ تک محدود رہا، مگر آخر کب تک؟ جس رستے پر ایک بار قدم رکھتے ہیں، پھر اس کی منزل تک پہنچنے سے پہلے چاہ کر بھی واپس نہیں پلٹا جاتا۔ میں نے فلرٹ کی صورت میں زنا کی جانب جاتے رستے پر قدم رکھ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ایک دن منزل کی جستجو مجھے خدا سے بیگانہ کر دے گی، لیکن میرا دماغ اس سوچ کو رد کرتا رہا۔ ذہن تعویلات گڑھتا کہ میں تو
دوسرے لڑکوں کی طرح کوئی بھی عملی گناہ نہیں کر رہا. میں ان سے بہتر ہوں. اگر وہ زنا کر سکتے ہیں تو میں تو بس فلرٹ ہی کر رہا ہوں. چند باتوں سے کیا فرق پڑے گا؟ باتیں ہی تو آنکھوں نے زنا کیا، کانوں نے زنا کیا، زبان نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا. ایک دن ہارمونز کا نشہ قہر بن کر میرے دماغ پر چھایا اور میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معدوم ہو گئیں. میرا دوست، میرا رفیق، میرا ایمان مجھے تنہا چھوڑ گیا. ہوش آیا تو خود کو بند کمرے میں پایا. قہر چھٹ گیا تھا. ذہن جاگا تو میرا ایمان بھی واپس آ گیا. خود کو دیکھا، بند کمرے کو دیکھا اور میرے حلق سے ایک کرپناک چیخ نکلی. میں دیوانہ وار اس کمرے سے باہر بھاگا. سیڑھیاں اترتے ہوئے میں اپنے گالوں پر تھپڑ مار رہا تھا. ہوٹل کے دروازے پر میرا دوست کھڑا تھا. اس نے مجھے روک لیا اور پوچھا کیا ہوا. میں نے یاد دہانی دی کہ میں نے زنا کیا ہے. میری روح اذیت کی چکی میں پس رہی تھی. میرا دل قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا. میرا دوست مسکرایا تو اس کی وحشیانہ مسکراہٹ میرے سینے میں خنجر بن کر اتر گئی. پھر اس نے شراب کی ایک بوتل میرے سامنے کی اور کہنے لگا یہ پی لو، سارا غم اور پریشانی ختم ہو جائے گی. میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھتا رہا. سارا کھیل مجھے سمجھ آنے لگا تھا. وہ شکاری تھا. وہ میرے ایمان کا شکار کر چکا تھا. وہ دھندا کرتا تھا. پیسے ایٹھنے کے لیے لوگوں کو صراط مستقیم کے اطراف موجود حرام کمروں کے پردے اٹھا اٹھا کر دکھاتا تھا. اسے پیسے چاہیے تھے تو مجھ سے میرا مال و دولت لے لیتا، لیکن اس کمبخت نے مجھ سے میرا ایمان چھین لیا. میں نے اس کی بوتل پرے دھکیلی. مجھ سے جنتی عورت چھین کر اب جنت کی شراب سے بھی محروم کرنا چاہتے ہو؟ میں رو رہا تھا اور پھر میں ہوٹل سے باہر آ گیا. میں اوپر وہ جاتی صراط مستقیم سے نیچے گرا تھا. اس زور سے نیچے گرا تھا کہ میرے پور سے غم رس رہا تھا. میری آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے زنا کیا ہے. نہ تم اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آئے تھے، نہ اس گناہ کے مرتکب ہوتے. اللہ نے تمہیں ہر نعمت سے نوازا تھا. مجھے لگا جیسے میں بے گھر ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. میں اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑ کر گناہوں کی لذت کے لیے ہی تو پردیس آیا تھا. میرے گناہ کا کوئی گواہ نہیں تھا سوائے اللہ کے. جن اعمال کا کسی کوئی گواہ نہیں ہوتا، ان کا گواہ اللہ ہوتا ہے. سارا دن مجھے یکمش یاد آ گیا تھا. خدا کا بندے سے شکوہ یاد آیا کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے سب سے ڈرتا ہے، لیکن مجھ سے نہیں ڈرتا جب کہ میں ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوں. ہائے میری تباہی! مجھ پر بے خودی طاری ہو جاتی اور میں تھپڑ مار مار کر اپنا چہرہ سرخ کر لیتا تھا. مجھے خود سے نفرت ہونے لگی تھی. میرا دل چاہتا تھا میں اپنا جسم نوچ نوچ کر اپنی جان لے لوں. دن گزرے، راتیں گزری. میرے گناہ کا تعلق سے میری نیند اور بھوک دونوں اڑ گئے تھے. میری آنکھیں اندر دھس گئیں اور چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی. واپسی کا وقت آ گیا تھا. مجھے واپسی ریاض جانا تھا. میں ایئرپورٹ پر گیا. فلائٹ میں ابھی آدھے 2 گھنٹے باقی تھے. وہاں مسجد پر نظر پڑی تو میں اپنے پلید وجود کو گھسیٹتا ہوا مسجد میں داخل ہو گیا. مسجد میں ایک آدمی سویا پڑا